اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العالمین کی مخلوقات کو اگر گنا جائے تو گننا ممکن نہیں۔ کچھ عرصہ پہلے کی سائنسدانوں کی تحقیق کے مطابق اس پوری دنیا کے اندر جتنی مخلوقات کا وجود ہے ان کی تعداد 18,000 سے زیادہ ہے، یعنی 18,000 سے زیادہ قسم کی مخلوقات ہیں اللہ رب العالمین۔ لیکن اللہ رب العالمین نے ہزاروں قسم کی مخلوقات کے اوپر جس مخلوق کی جماعت کو فضیلت عطا فرمائی وہ کون سی مخلوق ہے؟ کون سی مخلوق ہے؟ اشرف المخلوقات، شرف عطا فرمائے، عزت عطا فرمائے، وہ اشرف المخلوقات انسان ہے۔ ہم سب اس جماعت کے اندر شامل ہیں۔ لیکن آپ بتائیں کہ اللہ رب العالمین نے ساری مخلوقات کے اندر اگر اشرف المخلوقات کا صحرا انسان کی سر پر سجایا ہے تو اس کی ایک بڑی بنیادی وجہ کیا ہے؟ کہ اللہ رب العالمین نے فکر اور سوچ کی صلاحیت اس جماعت کو عطا فرمائی۔ اس کی بنیاد پر اللہ رب العالمین نے شرف کا تاج اس انسان کے سر پر رکھا اور کسی مخلوق کے سر پر نہیں رکھا۔ ورنہ انسانوں جیسی حرکتیں جو بندر بھی کرتے ہیں، طوطا بھی انسانوں جیسی بولی بول لیتا ہے، بندر انسانوں جیسا ہاتھ رکھتا ہے، حرکتیں بھی کر لیتا ہے، کام بھی کر لیتا ہے، لیکن کسی کو بھی یہ شرف حاصل نہیں جو اللہ رب العالمین نے حضرت انسان کو دیا۔ کس کی بنیاد پر دیا؟ عقل کی بنیاد پر، فکر کی بنیاد پر، سوچ کی بنیاد پر، کہ یہ وہ انسان ہے کہ جسے اچھے اور برے کی تمیز ہے، یہ اچھا اور برا سمجھ سکتا ہے کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے۔ پھر مستداد یہ کہ نہ صرف عقل کی بنیاد پر اشرف المخلوقات کا لقب دے کر چھوڑ دیا، بلکہ عقل دے کر پھر اس کی ہدایت کے لیے قرآن کریم کو بھی نازل فرمایا۔ ہر زمانے میں اللہ کے نبی آتے رہے، اللہ کا پیغام اس انسان کو سناتے رہے، یہاں تک کہ انبیاء کا سلسلہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوا، اور پھر قرآن ایک ایسی کتاب، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی ایک ایسی زندگی کہ جو قیامت تک آنے والے آخری انسان تک کے لیے نمونے کی حیثیت رکھتا ہے۔ کس کی بنیاد پر اس انسان کو اتنا بڑا مقام عطا فرمایا گیا؟ عقل اور علم کی بنیاد پر۔ اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ کون سا علم؟ علم تو سائنس کا بھی علم ہے، بایولوجی کا بھی علم ہے، میتھمیٹکس کا بھی علم ہے، بہت سارے علوم ہیں، لیکن وہ کون سا علم ہے کہ جو انسان کو انسان کہلواتا ہے؟ وہ کون سا علم ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جناب علم یہ ہے کہ اسکول میں پڑھا جائے وہاں سے علم حاصل کیا جائے، کالج میں پڑھا جائے وہاں سے علم حاصل کیا جائے، مدرسے میں پڑھا جائے وہاں سے علم حاصل کیا جائے، یونیورسٹی میں پڑھا جائے وہاں سے علم حاصل کیا جائے، کسی جامعہ میں پڑھا جائے وہاں سے علم حاصل کیا جائے۔ ٹھیک ہے، یہ سارے بھی علوم ہیں، لیکن ان سارے اداروں میں سے پڑھنے کے بعد نکلنے والا انسان اگر اپنے دل کے اندر احساس نہیں رکھتا تو اس کے علم پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ علم احساس کا نام ہے۔ کس کا نام ہے؟ احساس کا نام ہے۔ بڑے کو چھوٹے کا احساس، چھوٹے کو بڑے کا احساس۔ اسی طرح اپنے سے اعلیٰ مقام رکھنے والے کا احساس اور اعلیٰ مقام رکھنے والے کو اپنے سے ادنا مقام رکھنے والے کا احساس۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کی پہچان جو علم کروا دے، اصل علم وہ ہے جو اللہ سے قریب کروا دے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ابن ماجہ اور مشکوٰۃ المصابیح کی حدیث ہے فرمایا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ پھر ترمذی شریف کی حدیث، پھر ایک وہ شخص ہے، ہماری بھی جماعت میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو علم حاصل کرتے ہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو علم حاصل نہیں کرتے لیکن عبادت بڑی انہماک سے کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آقا علیہ السلام کے سامنے حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، ترمذی شریف میں بھی ہے، مشکوٰۃ المصابیح میں بھی یہ حدیث پاک ہے۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور کے سامنے دو مرتبہ
بندہ وہ تھا کہ جو بہت زیادہ عبادت کیا کرتا تھا، کثرت سے عبادت کیا کرتا تھا، اور ایک وہ بندہ تھا کہ جس نے اللہ کے دین کا علم حاصل کیا ہوا تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم میں سے عابد پر ایک عالم کو وہ فضیلت حاصل ہے کہ جو تم میں سے کسی ادنا پر فضیلت مجھے حاصل ہے۔ یعنی ایک امتی، ادنا امتی اور حضور کا مقام اور مرتبہ کتنا بعید ہے، بہت بڑا فرق ہے نا۔ ایک ادنا سا مسلمان اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے آقا علیہ السلام نے یہ مثال دے کر فرمایا کہ ایک وہ بندہ ہے کہ جو سارا دن اور رات عبادت کرتا ہے، اور ایک وہ بندہ ہے کہ جو اللہ کے دین کا، قرآن کا، حدیث کا علم حاصل کرتا ہے، تو عبادت کرنے والے سے بہت بڑا مقام اس کا ہے جو اللہ کے دین کا علم حاصل کرتا ہے۔ پھر آگے سنیے، فرمایا کہ جو دین کا علم حاصل کرتا ہے اور پھر اس علم کو لوگوں کو سکھاتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس شخص پر اپنی خاص نعمتوں کا اور رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ اور نعمتوں اور رحمتوں کا نزول کیسے ہوتا ہے، اس کی مثال بھی عطا فرمائی۔ فرمایا کہ ایسی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے کہ پھر زمین اور آسمان کی ساری مخلوقات، یہاں تک کہ چیونٹیاں اپنے بلوں میں اور سمندر کی تہوں میں مچھلیاں بھی اس کے لیے دعا خیر کرتی ہیں۔ اب آپ بتائیں کہ کیا یہ فضیلت سارے کے سارے علماء کو حاصل ہے؟ نہیں، فقط ان لوگوں کو حاصل ہے۔ کیا یہ فضیلت ہر جامعہ میں پڑھنے والے طالب علم کو حاصل ہے؟ نہیں، ہر اس کو حاصل ہے کہ جو اللہ کے دین کی ایک بات اخلاص کے ساتھ سیکھ لے اور ایک بات کو آگے لوگوں تک پہنچا دے۔ شرط اس کا اپنا عمل کرنا بھی ہے۔ دیکھیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، جن کے بارے میں قرآن میں اللہ نے فرمایا یہ مجھ سے راضی ہیں اور میں ان سے راضی ہوں۔ بھائی ہم تو سب کہتے ہیں کہ بھائی اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ میں ان سے راضی ہوں، اس کے مقام اور مرتبے کا کیا ہوگا؟ صحابہ کرام وہ جماعت ہے کہ صحابہ کرام کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ مجھ سے راضی ہیں اور میں ان سے راضی ہوں۔ بہت بڑا مقام اور مرتبہ۔ کیا صحابہ کرام نے کسی جامعہ میں پڑھا، کسی اسکول میں پڑھا، کسی یونیورسٹی میں پڑھا، کسی بہت بڑے جامعہ میں پڑھا؟ کوئی میٹرک کا سرٹیفکیٹ، کوئی انٹر کا سرٹیفکیٹ، کوئی بیچلر، کوئی ماسٹرز، کوئی پی ایچ ڈی، کوئی ایم فل، کچھ بھی حاصل نہیں کیا۔ ان کے پاس کوئی ڈگری نہیں تھی، ان کے پاس ایک ڈگری تھی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے نکلنے والے ایک ایک لفظ پر ایسے عمل کرتے تھے کہ دل و جان اس لفظ پر قربان کر دیا کرتے تھے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ نے ان کو رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے رول ماڈل بنا دیا کہ بھائی ایسے بن جاؤ تو تمہاری نجات ہے۔ اصحابی کالنجوم فبأی اقتدیتم اہتدیتم، یہ میرے صحابہ چمکتے ستاروں کی مانند ہیں۔ فرمایا کہ تم ان میں سے کسی ایک کی اقتدا کرنے لگ جاؤ گے تو اللہ تمہیں ہدایت عطا فرما دے۔ انہوں نے کوئی ڈگری حاصل نہیں کی، لیکن ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے جناب؟ ہمارے یہاں ہوتا ہے جناب بہت بڑے پی ایچ ڈی پروفیسر یا بہت بڑا بزنس مین جس نے بزنس کی تعلیم حاصل کی ہو، تجارت کی تعلیم حاصل کی ہو، بہت بڑا بیچلر، بہت بڑا ماسٹر، وہ جب اپنی زبان کو کھولتا ہے تو پتہ لگ جاتا ہے کہ بھائی یہ کتنا پانی میں۔ انہیں اللہ کے گھر کی تمیز نہیں، انہیں اللہ کے احکامات کی فکر نہیں، انتہائی بدتمیزی سے زبان کھولتے ہیں۔ ان کو اپنی زبان بھی کھولنے کا اندازہ نہیں کہ وہ کس قدر بدتمیزی سے زبان کھولتے ہیں۔ اللہ کے احکام کی پاسداری نہیں۔ ایسی پی ایچ ڈی کی ڈگری کا کیا فائدہ؟ ایسی ماسٹرز کی ڈگری کا کیا فائدہ جو آپ کو اللہ کے گھر کی تمیز نہ سکھا سکے؟ ایسے عالم کا کیا فائدہ کہ جو مسجد کا تقدس پامال کرتے ہیں؟ اس کے علم کا کوئی فائدہ نہیں، اس کے مشاہدے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ایسا اگر کوئی پیر ہے تو اسلام کے احکامات کے خلاف جاتا ہے تو اس کی پیری کا کوئی فائدہ نہیں۔ یاد رکھیے کہ اللہ رب العالمین کے ہاں کوانٹٹی کا اعتبار نہیں کہ کتنی مقدار میں عمل ہے۔ اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں اگر کسی چیز کی اہمیت ہے تو وہ کوالٹی ہے، وہ کوالٹی ہے، وہاں کوانٹٹی نہیں دیکھی جاتی، کوالٹی دیکھی جاتی ہے۔ آپ 1000 نفل پڑھوا لیں کسی سے، اس کا دل نہیں ہے، وہ ریاکاری سے پڑھائے گا، اس کے 1000 نفل کا کوئی فائدہ نہیں۔ لیکن کسی نے بہترین اخلاص کے ساتھ پڑھ لی، اللہ رب العالمین اسے قبول بھی فرمائے گا اور اس کی نجات کا بھی ذریعہ بنائے گا۔ اپنے اعمال پر غور کریں، چاہے وہ کوئی بھی ہے، چاہے وہ دنیا میں کتنا بڑا مقام رکھنے والا ہے، کتنا ہی مالدار ہے،
کتنا ہی ہلکا احباب رکھنے والا ہے، اس کی بیک پر ہزاروں لوگ کیوں نہ ہوں، لیکن اگر اس کے دل میں احساس نہیں ہے اور اس کی زبان کے اندر مٹھاس نہیں ہے تو نہ اس کے اسٹیٹس کا فائدہ، نہ اس کے کراؤڈ سرکل کا فائدہ۔ ایسا ہر شخص کہ جس کی زبان میں کڑواہٹ ہے، جو اللہ کے احکامات کی نافرمانی کرتا ہے، جو اللہ کے دین کی حدود کی پامالی کرتا ہے، پھر وہ چاہے دنیا میں کتنا بڑا مقام رکھنے والا ہو، اللہ کے ہاں اس کا کوئی مقام اور مرتبہ نہیں، نہ اللہ کے ہاں ہے، نہ اللہ کے حبیب کے ہاں ہے، اور نہ اللہ کے محبوب لوگوں کے ہاں ہے۔ یہ انعام یافتہ لوگ جن کا تذکرہ ہوا، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، تو جن کا مقام اللہ کے ہاں نہیں، ان کا مقام نہ نبیوں کے پاس ہے، نہ صدیقین کے پاس ہے، نہ شہداء کے پاس ہے، نہ اللہ کے محبوب لوگوں کے پاس ہے۔ نبی تو آتے نہیں، نبیوں کا تو سلسلہ ختم ہو گیا، لیکن صدیقین آج بھی موجود ہیں، شہداء آج بھی موجود ہیں، صالحین آج بھی موجود ہیں۔ تو ان انعام یافتہ لوگوں سے ہمیں کچھ سیکھنا چاہیے، بدتمیزی کا طوفان گرم نہیں کرنا چاہیے، اور یہ بدتمیزی کا طوفان صرف مسجد تک نہیں، اپنے گھروں میں بھی اس بات کے حوالے سے خیال کرنا چاہیے۔ جب بھی زبان کھولیں کسی بھی معاملے پر، تو آپ کی زبان کے اندر حکمت ہونی چاہیے، مٹھاس ہونی چاہیے، تدبر ہونا چاہیے، سنجیدگی ہونی چاہیے، اور اپنے دنیاوی کسی بھی اسٹیٹس یا مقام پر کبھی بھی گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو ڈھیل ضرور دیتا ہے، مگر جب اس کی لاٹھی چلتی ہے تو بغیر آواز کے سب رسی سے ہستیوں کی بستیاں مٹا دیتی ہے۔ تو یاد رکھیے کہ اگر کسی کو اللہ نے مقام دیا ہے، پیسہ دیا ہے، مرتبہ دیا ہے، یا کراؤڈ دیا ہے، اینی تھنگ، کوئی بھی چیز ہو، وہ اس پر گھمنڈ نہیں کرے، بلکہ اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرے، اور جیسا اللہ رب العالمین نے اس پر کرم کیا ہے ویسا شکر بجا لانے کی کوشش کرے، تو اللہ رب العالمین اس کی نعمتوں میں اضافہ کرے گا۔ وگرنہ 4 دن کا شور ہے، پھر میری رات ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں دین کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کی مقرر کردہ حدود کو سمجھ کر ان کے اندر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا توفیق کی اللہ کی